حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، آپ کی ازواج مطہرات اور آپ کی بنات طاہرات اور خاندان کا ذکر چل رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر گزرا تھا۔ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی محبوب چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر مبارک۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 2 سال بڑے تھے، لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں، تو ان کا ادب اور احترام دیکھیں، فرمایا حضور بڑے ہیں، پیدا پہلے میں ہوا ہوں، پیدا میں پہلے ہوا ہوں، لیکن بڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے باوقار، دراز قد، بڑے وجیح اور بہت بلند آواز تھی۔ جہوری الصوت ان کا لقب تھا، بلند آواز، 12 میل دور تک ان کی آواز جاتی تھی، اور اپنے گھر کی چھت پر کھڑے ہو کر اپنے غلام کو آواز دیتے جو باغ میں 12 میل دور ہوتا تھا، تو آواز سن کر وہ آ جاتا تھا۔ بڑے لحیم شہیم اور قداور تھے۔ اور غزوہ بدر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لانے سے پہلے بھی آپ کی حمایت کرتے تھے۔ منا میں جب لوگ آئے حج کے لیے، زمانہ جاہلیت میں لوگ حج کے لیے آتے تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم منا میں تشریف لے جا کر لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے۔ مدینہ سے آنے والے لوگ وہاں منا کی وادی میں مسلمان ہوئے 1 سال، پھر دوسرے سال کچھ اور لوگ آئے، مسلمان ہوئے، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت فرما کر مدینہ منورہ آنے کی دعوت دی۔ حضرت عباس ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن اس وفد کے پاس حضرت عباس گئے اور بڑی ٹھوک بجا کر اسے بات کی کہ اگر تم موت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کا وعدہ کرتے ہو اور تحفظ کا وعدہ کرتے ہو تو پھر تو لے جاؤ، ورنہ ہم یہاں آپ کا خاندان اور ہم آپ کی حفاظت کے لیے موجود ہیں، اگرچہ ابھی تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ غزوہ بدر میں مجبوراً وہ کفار مکہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، قریش مکہ کے ساتھ گئے اور قریش مکہ کی طرف سے لڑے۔ ایک بہت نحیف، کمزور، چھوٹے سے قد کے صحابی نے انہیں گرفتار کر کے اور دونوں ہاتھ رسی سے باندھ کر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دی، حضور یہ ہیں آپ کے چچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام سے پہلے فرمایا تھا کہ انہیں قتل نہیں کرنا جنگ کے دوران، چنانچہ صحابہ نے انہیں گرفتار کر لیا۔ تو کمزور بدن کے نحیف قسم کے صحابی نے ان کو گرفتار کر کے حضور کے سامنے پیش کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حیران ہو کر پوچھا آپ نے انہیں گرفتار کر دیا؟ تو صحابی حضور انہوں نے نہیں گرفتار کیا، وہ تو کوئی اور تھا جس نے مجھے گرفتار کر کے رسی ان کے ہاتھ میں پکڑا دی، اور وہ فرشتہ تھا جس نے گرفتار کر کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ غزوہ بدر میں جو 70 قریش مکہ کے لوگ قیدی بنے، ان میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ بھی تھے۔ جب ان کی رہائی کا مسئلہ آیا اور قیدیوں نے فدیہ دینا چاہا، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی خفیہ طور پر کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو دل کا معاملہ ہے، اللہ کا معاملہ ہے، اگر آپ مسلمان ہو، کیونکہ اسلام کا اظہار نہیں کیا تھا، قریش مکہ کی طرف سے لڑنے آئے تھے۔ آپ نے فرمایا اگر آپ مسلمان ہو چکے ہیں تو اللہ کے ہاں معتبر ہوگا، یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے، باطن کا معاملہ ہے، لیکن ہم تو ظاہر پر فیصلہ کریں گے۔ ظاہری طور پر تو آپ ان کے ساتھ آئے ہیں، قریش مکہ کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے ہیں، لہٰذا آپ کو فدیہ دینا پڑے گا۔ تو ان کے پاس 20 اوقیہ سونا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ میں 20 اوقیہ سونا اپنے فدیہ میں دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو مال غنیمت ہے جو آپ کے پاس تھا، اور یہ تو اب مال غنیمت میں آئے گا، فدیے میں نہیں آئے گا، تو آپ مکہ میں جو آپ کے پاس مال ہے وہاں سے منگوائیں اور فدیے کے طور پر پیش کریں۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا مکہ میں میرے پاس کوئی مال نہیں ہے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مکہ میں آپ مال چچی جان کے ہاں چھوڑ کر آئے ہیں وہ مال منگوائیں۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرمانے لگے آپ واقعتاً اللہ کے رسول ہیں، اس لیے کہ اس مال کا میرے اور میری بیوی کے علاوہ کسی کو علم نہیں تھا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ سے وہ مال منگوایا اور فدیے کے طور پر پیش کیا۔ تو ایک روایت تو یہ ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد کھلم کھلا مسلمان ہو گئے، اور دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہو گئے، حضرت فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہو گئے، اسی لیے فتح مکہ کے موقع پر انہوں نے کئی لوگوں کو اپنے ہاں پناہ دی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پناہ کو قبول فرمایا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت احترام فرماتے تھے، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ اور صحابہ بھی آپ کا بہت احترام فرماتے تھے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ بہت محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے چچا عباس کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، جس نے انہیں اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی اللہم اغفر للعباس وولدہ مغفرۃ ظاہرۃ وباطنہ لا تغادر ذنبا، اے اللہ عباس کی مغفرت فرما اور ان کی اولاد کی ایسی مغفرت فرما کہ ظاہری باطنی کوئی گناہ بھی ان پر باقی نہ رہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ ان کے لیے دعا فرمائی، اور جیسا میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا حضرات صحابہ کرام بھی آپ کا بہت احترام فرماتے تھے۔ میں نے ذکر کیا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ جمعہ کی نماز کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، راستے میں مسجد نبی کے قریب حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا گھر تھا، اور انہوں نے گھر کی چھت پر کوئی مرغ وغیرہ ذبح کیا، اور پرنالے سے خون کے قطرے نیچے گلی میں گرے۔ حضرت عمر وہاں سے گزر رہے تھے، ان کے کپڑوں پر وہ چھینٹے پڑے خون کے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس پرنالے کو اکھاڑ دیا جائے، چنانچہ پرنالہ اکھاڑ دیا گیا۔ جمعے کی نماز کے بعد حضرت عباس رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے عرض کرنے لگے امیر المومنین یہ پرنالہ آپ نے جو اکھڑوایا ہے یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے نصب فرمایا تھا، اور وہ اس طرح کہ میں بیٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھوں پر کھڑے ہو کر یہ پرنالہ نصب فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا واللہ مجھے اس بات کا علم نہیں تھا، اگر مجھے اس بات کا علم ہوتا تو عمر کی کیا مجال تھی کہ جو پرنالہ حضور نے نصب کیا تھا میں اسے اکھاڑوں، میرے علم میں نہیں تھا۔ اب یہ ہے کہ میں جھکتا ہوں اور آپ میرے کندھوں پر کھڑے ہو کر وہ پرنالہ اسی جگہ نصب کریں جہاں حضور نے نصب کیا تھا۔ لوگوں نے دیکھا کہ 22 لاکھ مربع، یہ ہے حق کو قبول کرنا، 22 لاکھ مربع میل کا حاکم جھکا، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو کر وہ پرنالہ اسی جگہ پر نصب کیا۔ آج بھی مسجد نبی شریف میں داخل ہوں، جس دروازے سے سلام پیش کرنے کے لیے داخل ہوتے ہیں تو تھوڑا سا ہی آگے جائیں 2-4 قدم تو دائیں طرف دیوار کے اوپر چھوٹا سا ایک خانہ بنا ہوا، بالکل چھوٹا سا، وہی جگہ ہے جہاں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا گھر تھا اور وہ پرنالہ نصب تھا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحابہ بھی بہت احترام فرماتے تھے، ان سے مشورے بھی لیتے۔ 6 بیٹے تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، بڑے بیٹے کا نام فضل تھا اور سب سے چھوٹے بیٹے کا نام قسم تھا، عبداللہ تھا، اور جو جلیل القدر صحابی ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، اور ایک بیٹے ان کا نام قسم تھا، ایک عبداللہ تھا، ایک عبید اللہ تھا، ایک معید تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ایک بیٹے قسم رضی اللہ تعالیٰ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن میں شریک تھے، اور آخری صحابی جو تدفین کرتے ہوئے آپ کی قبر مبارک سے باہر آئے وہ حضرت قسم رضی اللہ تعالیٰ تھے، اور ان کی قبر سمرقند میں، ہم سمرقند گئے تو ان کی قبر میں جو وہ قبر پر بھی ان کی حاضری ہوئی، پورا ان کا خاندان وہاں سمرقند میں جہاد کے سلسلے میں گئے تھے اور وہیں شہید ہو گئے، ان کی باقی ساری خاندان بھی، تقریباً 70-80 قبریں ہیں۔ حضرت قسم رضی اللہ عنہ کی قبر بھی وہی ہے اور ان کے باقی خاندان کی قبریں بھی وہی ہیں، اور ان کے سب سے چھوٹے بیٹے عبداللہ ابن عباس جو بہت جلیل القدر صحابی ہیں اور علم میں بہت بلند مقام پر تھے۔ سارے صحابہ عالم تھے لیکن صحابہ میں 130 صحابہ ایسے تھے جو علم کے بلند مقام پر تھے۔
ان 130 میں سے 14 صحابہ ایسے تھے جو فتوے کے مقام پر فائز تھے اور باقی صحابہ بھی ان سے فتویٰ لیا کرتے تھے۔ ان میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بھی تھے، اور ان میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھیں۔ تو اللہ رب العزت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، آپ کے اہل بیت، آپ کی اولاد، آپ کی نسبت والی ہر چیز کی اللہ محبت نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔